السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کے آخر تک رمضان کی عبادتوں کو جوش و خروش کے ساتھ اور بھرپور طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اجر و ثواب سے کبھی محروم نہ کرے۔ تو الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا، سلسلہ رمضان، اس میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ انسان کی مغفرت کے راہ میں حائل ہونے والی 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان جھگڑا ہو، مسلمان بھائی بہن کا آپس میں جھگڑا ہو، رشتہ داروں کا آپس میں جھگڑا ہو تو اس کی مغفرت کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہے یہ بات۔ تو جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر لیں، ان کی بخشش نہیں کی جاتی۔ اس کے بارے میں ہم نے 2 احادیث پڑھی تھی، تو آج پھر تھوڑی سی اس کے بارے میں مزید ڈسکس کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں حقوق العباد، یہ بندوں کے حقوق ہیں، اور اپنے مومن بندوں کے درمیان محبت کو اللہ تعالیٰ اس قدر پسند فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام آپ نے کروایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور اگر آپ خرچ کرتے جو زمین میں ہے سارے کا سارا بھی تو ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے، اور لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو اس قدر پسند فرماتے ہیں کہ مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے پیار ہو۔ یعنی عام الفاظ میں اس کو کہہ لیں، حقوق العباد میں مومن اتنے آگے بڑھے ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ تو جن بھائی بہنوں کے درمیان، جن مومنوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، اس کو ختم کریں۔ جیسے پہلے ہم نے حدیث میں پڑھا کہ یہ بخشش کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے لڑائی اور جھگڑا، اور اگر وہ خود اس بات کو ختم نہیں کرتے تو یہ کام ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ تو بہت پیاری حدیث اس کے بارے میں لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے پاس۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اور اس نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 شخصوں کے درمیان صلح کروانا، 2 شخصوں کے درمیان صلح کروانا، یہ بات نوٹ کریں۔ اور 2 شخصوں کے درمیان فساد کرنا جو ہے وہ دین کو مونڈنے والی بات ہے، اور نماز، روزے اور صدقے سے افضل عمل یہ ہے کہ 2 شخصوں کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ اگر وہ آپس میں خود صلح نہیں کرتے تو ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کریں، اور اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اس نیکی کا اجر حاصل کریں۔ کتنا اجر ہے؟ نماز سے، روزے سے اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ یہ اس قدر افضل ترین عمل ہے، اللہ کو اس قدر پسند ہے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 بھائیوں کے درمیان یا 2 بہنوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے تھوڑا بہت اگر جھوٹ بولنا پڑے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن صلح کروانے کے لیے ہم لوگ اس کے بالکل اپوزٹ چلتے ہیں۔ ہم 2 بہنوں یا 2 بھائیوں کے درمیان، 2 رشتہ داروں کے درمیان جھگڑا کروانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام سے باز رکھے۔ اور جب بھی 2 بھائی یا بہن آپس میں جھگڑے ہوں تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سے ملیں تو اس بھائی بہن کے بارے میں اچھی بات کہیں کہ تمہارا وہی بھائی بہن جس کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہوا ہے تمہارے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتا ہے، تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، یا یوں کہیں وہ کہہ رہا تھا کہ غلطی تو میری ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اور جب اس طرح کی بات وہ بھائی بہن سنیں گے ایک دوسرے کے بارے میں تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی اور معافی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس طرح سے وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں گے۔ تو کتنا ہی اچھا عمل ہے یہ کہ ہم دوسروں کے درمیان صلح کروا دیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے رہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ادھر ادھر منہ پھیریں۔ اور بہتر ان دونوں میں سے کون سا مومن ہے؟ وہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ تو آئیے اس کار خیر میں، اس نیک کام میں حصہ لیں، اور جتنے بھی رشتہ دار ناراض ہیں ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ خود سے آگے نہیں بڑھ رہے
تو ہم ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، ہم ان کے درمیان اچھی باتیں پھیلائیں، اچھے گمان پیدا کریں ان کے ذہنوں میں کہ تمہارے بارے میں وہ بہت اچھی سوچ رکھتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں اچھی بات ان تک پہنچائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح کریں، اور پھر ہم یہ نیک کام کر کے تو یہ ثواب حاصل کریں، اس چیز کا ثواب جو روزے سے، نماز سے اور صدقے سے بھی افضل کام ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ دو رشتہ داروں کے درمیان صلح کروا دیں۔ تو آج سے یہ کام ہم سٹارٹ کریں، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔